والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے برکات رمضان اور انعامات رمضان کے متعلق بعض باتیں عرض کی تھی کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی جو اپنے بندوں پر انعامات کرتے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی برکت وہ اس مہینہ میں قرآن کریم کا نزول ہے، جو پوری کائنات کے لیے ایک سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسا انعام کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر پر بھی یہ انعام نہیں ہوا جو قرآن مقدس کی صورت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انعام ہوا، اور پھر آپ کے توسط سے اس امت کو قرآن جیسی نعمت عطا کی گئی۔ اس میں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے رمضان کا تعارف بھی پیش کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن آیا، قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للناس، ہادی للناس۔ اس سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرآن اور صاحب قرآن کے آنے سے پہلے پوری دنیا گمراہی میں تھی۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، مولوی تھے، بڑے بڑے علماء، لیکن گمراہ تھے، پیر تھے، بڑی بڑی خانقاہیں، لیکن فی ضلال مبین، خالص گمراہ تھے، دنیا دار، چودھری صاحبان، وڈیرے لوگ تھے، حکمران تھے، لیکن سب کے سب قرآن کہتا ہے من قبل لفی ضلال مبین، اور جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ قرآن آیا فَأَنْقَذَكُمْ، جہنم سے پکڑ کے لوگوں کو پیچھے کیا، اور جو گمراہی کے گڑھوں میں مخلوق حیران تھی، سرگردان تھی، اور اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت کے سب دروازے بند ہو چکے تھے، یہ قرآن مقدس ایسا ہدی للناس بن کے آیا کہ وہ لوگ جو اپنی حاجات کے لیے آستانوں کو پوجا کرتے تھے، جو اپنی مشکلات کے حل کے لیے درگاہوں، انبیاء، اولیاء کی قبروں کو پوجتے، ان کی صورتیں اور تمثال بنا کے سامنے رکھتے تھے، اور ہر طرح کی گمراہی کج ربی جن لوگوں میں تھی، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، ننگے ہو کر، کپڑے اتار کر کعبہ کے اردا گرد چکر لگاتے، اور اس پہ وہ اشعار پڑھتے، اور کعبۃ اللہ کے عین طواف کے دوران شرک کا اقرار کرتے۔ لیکن قرآن مقدس وہ نصاب انقلاب، کتاب انقلاب ہے، جس نے انہی لوگوں پہ جب انہوں نے قرآن کا رخ کیا تو اللہ فرماتی ہیں اس کی ہدایت ایسی ہے، اولئک ھم الراشدون، وہی لوگ رشد و ہدایت کے امام بن گئے، اور صرف ہادی نہیں، وہ ہدایت کا معیار بن گئے۔ رشد و ہدایت ان پر اس قرآن کے ذریعے ایسا اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی گارنٹی دے دی کہ ساری دنیا اپنے محور سے ہٹ سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا صحابی وہ کبھی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا نصاب خالص قرآن تھا۔ صحابہ کی جس پہ تربیت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23
سال نبوت کے ایک دن بھی قرآن سے ہٹ کے کسی کتاب کی تعلیم نہیں دی، ایک لمحہ بھی قرآن مقدس کے علاوہ کسی کتاب کی تبلیغ نہیں کی، ایک دن کے لیے قرآن مقدس سے ہٹ کر ایک دن بھی آپ نے کسی کا تزکیے کا نصاب جدا نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عقائد کی اصلاح کے لیے بھی قرآن دیا، اعمال کی اصلاح کے لیے بھی قرآن دیا، اور تزکیہ نفوس کے لیے بھی قرآن دیا، تبلیغی نصاب کے طور پہ بھی قرآن دیا، انقلابی نصاب کے طور پہ بھی قرآن دیا، فیصل اور حاکم حاکمیت الہی کے طور پہ بھی قرآن دیا، سارے نصاب اور سارے فیصلے عدالت کے لیے بھی قرآن مقدس دیا۔ اس لیے یہ قرآن ایسی جامع کتاب، ایسی کامل کتاب کہ عقیدہ بھی قرآن کے بغیر کسی کتاب میں نہیں مل سکتا، عمل کی اصلاح بھی قرآن مقدس کے علاوہ کسی نصاب سے نہیں ہو سکتی، اور تزکیۃ النفوس، دلوں کی پاکی طہارت، وہ بھی قرآن مقدس کے علاوہ کسی کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کامل کتاب، یہ وہ کامل نصاب جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا، شرف انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اس لیے جن لوگوں نے قرآن سے ہٹ کر اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد دنیا کی کسی دوسری کتاب پہ رکھی، وہ خالص کافر اور گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن مقدس سے ہٹ کر کوئی نصاب منتخب کیا کہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے، وہ لوگ بد کردار اور بد عمل ہو گئے۔ جنہوں نے قرآن مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب کا انتخاب کیا تبلیغی نصاب کے طور پہ، دعوتی نصاب کے طور پہ، کہ قرآن مقدس سے ہٹ کر یہ ہماری دعوت کا نصاب ہے، وہ لوگ زندیق اور شیطان بن گئے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکی، راستہ حق دعوت کا نہیں مل سکا۔ اور جن لوگوں نے تزکیہ کے لیے، اپنے دلوں کی صفائی کے لیے کسی پیر، کسی فقیر، کسی خطبات یا کسی دوسری کتاب کا سہارا لیا، وہ دلوں کے نجس بن گئے۔ قرآن کے بغیر دلوں کی طہارت کا، دلوں کی پاکیزگی کا نصاب بھی کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہادی ہدی للناس ہے، اور کامل ہدایت کا نصاب۔ اگر کوئی عقیدے کی اصلاح چاہتا ہے اس کو بھی قرآن کے پاس آنا ہوگا، کوئی عمل کی اصلاح چاہتا ہے اس کو بھی قرآن کے پاس آنا ہوگا، کوئی دعوت کا نصاب چاہتا ہے اس کو بھی قرآن کے پاس آنا ہوگا، کوئی اپنے دلوں کی پاکیزگی چاہتا ہے
اس کو بھی قرآن کے پاس آنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے ملک میں نظام انصاف چاہتا ہے، انصاف تحریک انصاف سے نہیں آئے گا، انصاف طاغوتی نظام سے نہیں آئے گا، انصاف مغربی جمہوریت کی پوجا کرنے سے نہیں آئے گا، انصاف دجال کی پوجا کرنے سے نہیں آئے گا۔ 1000 دفعہ کوئی اپنی جماعت کا نام مسلم رکھ لے، اس وقت تک وہ مسلم نہیں بنے گا جب تک نظام محمدی قرآن مقدس کے پاس نہیں آئے گا۔ کوئی اپنا نام تحریک انصاف رکھ لے، وہ اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا ظالم رہے گا، سب سے بڑا دجل و فریب کا شاہکار رہے گا، جب تک رہنمائی قرآن سے حاصل نہ کرے۔ اس لیے یاد رکھ لو، سیاست کے نام پہ جتنی جماعتیں بنی، جمہوریت کے بت کی پوجا کے نام پر جتنی جماعتیں بنی، اور مذہب کے نام پر جتنی جماعتیں بنی، سب کی سب اس وقت تک گمراہ، اس وقت تک راہ ہدایت سے کوسوں دور ہیں جب تک اپنی رہنمائی اللہ کی کتاب سے حاصل نہیں کرتی۔ چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ مذہب ہو۔ سیاست اور مذہب الگ چیزیں نہیں تھی۔ مذہب ہی سیاست سکھاتا ہے، لیکن جب سے مغربی جمہوریت آئی تو یہ مغربی جمہوریت خالص دجال کے بکواسات کا نام ہے، خالص طاغوت کی شیطنت کا نام ہے، اور موجودہ سیاست خالص منافقت کا نام ہے، زندیقیت کا نام ہے۔ جب سیاست زندگا بن گئی، کفر بن گئی، طاغوت کی پوجا بن گئی، دجال کے لشکر کا سب سے بڑا مشن بن گئی، تو اب دین اور سیاست میں فرق آیا۔ ورنہ تمام انبیاء تسوسہم الانبیاء، انبیاء کا پروگرام بھی یہ تھا، لوگوں کی مذہبی رہنمائی کرنا، لوگوں کی ملکی انتظام، انصاف، عدل فراہم کرنا۔ آپ نے قرآن کو چھوڑا تو آج دیکھیں عدالتوں کے دروازے پہ وہ ترازو بیچاری لٹکی ہوئی ہے، اور اوپر اس پر آلو مٹر ہی تل رہے ہیں۔ بڑی سے بڑی عدالت میں تمہیں انصاف نہیں مل سکتا، بڑی سے بڑی عدالت، ہر عدالت ظلم کا گھر بن گئی، ہر اسمبلی فراڈ کا مرکز بن گئی، ہر ادارہ ڈاکو اور چور بن گیا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے، وہ سزا ملی کہ امت نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن صرف ختم کے لیے آیا، یا رمضان میں تلاوت کے لیے آیا، یا تعویذوں کی دکانیں بنانے کے لیے آیا، یا جن نکالنے کے لیے آیا، یا دم شم رکھنے کے لیے آیا، یا عدالتوں پہ سر پہ رکھنے کے لیے آیا۔ تو یاد رکھو، یہ وہ غلطی تھی کہ آج پورا عالم اسلام اس غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ قرآن مقدس تو آیا تھا پوری کائنات پہ
تمہیں حکمران بنانے کے لیے، پوری کائنات پر اپنی حکمرانی کا سکہ جمانے کے لیے، اور ساری دنیا پر قرآن عدل و انصاف کے قیام کے لیے، توحید اور سنت کی اقامت کے لیے، دین محمدی کے اظہار اور غلبہ کے لیے یہ قرآن آیا۔ اور قرآن مقدس صرف یہ جو آپ آج سمجھتے ہیں، صرف تلاوتیں نہیں، صرف زیارتیں نہیں، صرف ختم نہیں، یہ چیزیں مقصد نہیں۔ قرآن تھا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سب کائنات کے لیے سامان ہدایت تھا، اور ایسا آسان، بینات من الہدی، کوئی مشکل نہیں، بینات من الہدی، ہر کتاب کی ہدایت مشکل ہے، لیکن قرآن مقدس کی ہدایت یہ انتہائی آسان ہدایت، بینات من الہدی، واضح واضح بینات، واضح واضح روشن دلائل قرآن کریم کے۔ اس لیے فرمایا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، قرآن مقدس کی دعوت بالکل آسان دعوت، اور قرآن کا مسئلہ بالکل آسان مسئلہ، بینات من الہدی۔ تو اب صرف اس پر بھی ڈاکو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ تو مشکل کتاب ہے، انگریز کا بنایا ہوا قانون سمجھ آتا ہے، اس پر وکیل بنے بیٹھے، پینٹ پتلون والی سرکاریں، اور قرآن سمجھ نہیں آتا، فضائل اعمال سمجھ آتی ہے جس میں آدھے جھوٹ لکھے، وہ سمجھ آتی ہے۔ جی سید صاحب تھے 20 سال تک، 20 دنوں تک ایک وضو سے نماز پڑھی، یہ تمہیں سمجھ آتا ہے؟ یہ سمجھنے والی کتاب بات ہے۔ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میرا کرایہ ختم ہو گیا ہے، واپس بھی جانا ہے، تو آپ کی قبر سے اس نے کرایہ مانگا، تو جب سویا تو آپ نے اسے اشرفیوں کی تھیلی دی جو اس کے آنے جانے کا خرچہ تھا، جب اٹھا تو وہ تھیلی ساتھ پڑی تھی۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو بات کا جواب تک نہ دیا، اور حضرت فاطمہ تو رو رہی ہے کہ اب میرے بابا دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق سے تو بات تک نہ کی، فاروق اعظم سے تو بات تک نہ کی، ایک ایک صحابی مسئلہ درپیش آیا تو وہ مدینہ سے دمشق سفر کر رہا ہے، اور جہاں یہ ریونڈی پہنچ گیا، اس کو آپ نے اشرفیاں بھی دی ہیں، اشرفیاں دی ہیں۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ آتی ہے؟ اور آدمی گیا جناب، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، آپ کی قبر پہ آیا، بھوکا ہوں، سویا، آپ نے 2 چپاتیاں دی، اللہ جانے چپاتیاں یہ کس کو کہتی ہیں، چپاتیاں دی، ایک کھا گیا اور ایک رہ گئی، اس نے باندھ لی۔ اور بے ایمانوں کچھ حیا بھی کرو، یہ باتیں تمہیں سمجھ آتی ہے؟ 49 کروڑ کا جھوٹ تمہیں سمجھ آتا ہے؟ جو نرا خالص جھوٹ، کعبے میں جاؤ لاکھ کا اور ریونڈ جاؤ 49 کروڑ کا، یہ بات بھی تم نے مان لی اور تمہیں سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا۔
اس کے لیے 14 علوم چاہیے، 15 علوم چاہیے. دنیا جہان کا ہر جھوٹ، ہر کذب، میں کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے جھوٹوں کا مجمع ریونڈ ہے. جو جھوٹ نایاب سے نایاب ہو وہ ریونڈ سے ملے گا، نہیں ملے گا تو قرآن جو اول سے آخر تک سچ ہے یہ ریونڈ سے نہیں ملے گا. جو پورا جاء بالصدق، پورا قرآن سچ کا مرکز ہے، اس کو نکال دیا گیا اور ساری دنیا کے جھوٹوں کا مجموعہ. بس وہاں پر بیٹھے ہیں صوفی، شکلیں بنائیے، یہ بڑے مسلمان ہیں، لیکن قرآن بیان کرو، قرآن مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. اور ذرا سنو یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے اور کیسی آسان کتاب ہے. بینات من الہدا، کھلے دلائل، روشن دلائل ہدایت کے، والفرقان، حق اور باطل میں بننے پادے من علی کتاب. الفرقان، الفارق بین الحق والباطل، حق باطل کو جدا کرنے والی کتاب اور توڑ پیدا کرنے والی کتاب. الفرقان کا معنی یہاں پر بھی ذکر کیا کہ بینات من الہدا والفرقان، یہ ہے رمضان کا تحفہ. اگر اس پہ ایمان نہیں نا تو پھر سارا دن بھوکا رہنے کی تو کوئی تکلیف نہ کر، پیاسا رہنے کی تکلیف نہ کر. اگر قرآن پاک کے مطابق عقیدہ نہیں، اس آدمی کا روزہ روزہ نہیں، نماز نماز نہیں. جو قرآن مقدس کو ہدایت کا مرکز نہیں سمجھتا اور قرآن کے علاوہ تزکیے کی کتابیں اور سمجھتا ہے، قرآن مقدس سے ہٹ کر دعوت تبلیغ کا نصاب کوئی دوسرا مقرر کر لیا ہے، قرآن مقدس سے ہٹ کر اس نے اپنی اصلاح اور عقائد کی کتاب کوئی قرآن کے مد مقابل بنا لی ہے، وہ سن لے اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ بھی اس کے لیے باعث لعنت ہے، اس کی نماز بھی اس کے لیے باعث لعنت اور پھٹکار ہے. قرآن کا مسئلہ ماننا ہوگا، صرف چومنے سے کام نہیں چلے گا. اور پھر یہ آسان کیسا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی، صبح کی نماز ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. کچھ جنات، انسان بھی نہیں، جن، اور جن وہ قوم ہے کہ ہمارے جو 7 سال کے بچے کا عقل اور دماغ ہے، ان کے 40-50 سال والا جو جن بزرگ ہے اس کا عقل اس 7-8 سال کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل سیدھی سادی قوم، کم عقل قوم، جنات. یہ جو آج کہتا ہے مجھے قرآن نہیں سمجھ آتا، اس کا عقل اللہ جانے جنوں سے بھی زیادہ کوئی کمزور ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ سب سے کمزور عقل والی مخلوق وہ جن آئے. انہوں نے دیکھا بھئی پہلے ہم آسمان پہ جاتے، اوپر کچھ فرشتوں کی گپ شپ بھی سن لیتے، اب یہ کوئی نیا انقلاب آیا کہ آسمان پر پوری اللہ کی فوج مسلط ہے، قطاریں ہیں فرشتوں کی، بڑے پہرے آ گئے. یہ کون سا انقلاب آ گیا؟ پہلے تو آسمان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے تھے، اور آج
اوپر جاؤ تو جناب پوری فوجوں کی فوجیں اور پورا آسمان بلا کے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جن بیچارے چل رہے تھے، اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ جن وہاں وادی نخلا میں آ پہنچے، اور جو ہی آپ کی آواز سنی یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، خاموش خاموش ہو جاؤ۔ پھر کان لگایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی انقلاب والی بات یہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا صرف قرآن سنا، آپ نے سمجھایا بھی نہیں، نماز میں پڑھ رہے تھے تلاوت، یہ چپ کر کے سننے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو بھی کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ جن تھے غیر مقلدوں سے بھی سمجھدار، غیر مقلد کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ جب قرآن کریم کو سنا انہوں نے، اللہ نے بھی فرمایا قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، استمع بڑے غور سے قرآن سنا، بڑی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن پاک سنا۔ استمع، اور جب پیغمبر کریم کے پاس پہنچے نخلا کی وادی میں اور قرآن کریم سن رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے جنات، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن، اس کو ذرا توجہ سے سن لو، غور سے سن لو۔ تو اس کا مطلب ہے جنات کو بھی پتا تھا کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جو غور سے سنی جاتی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، بڑے غور سے سن رہے تھے القرآن۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب حاضر ہو گئے آپ کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، کہا جنہوں نے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے۔ جب قرآن نہیں سنا تھا تو ان پڑھ تھے، اور کچھ دیر قرآن سن لیا، اب صرف مسئلے کا سمجھ نہیں آئی بلکہ مسئلہ کے دائی بن گئے۔ منذرین، جب تک قرآن نہیں سنا تھا جنات نے خود گمراہ تھے، اور ایک لحظہ قرآن سن لیا اور توجہ کے ساتھ سنا، استماع، پورے کانوں نہیں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا، اور ایک لحظہ سنا۔ فجر کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے ٹائم میں جن
قرآن کی ہدایت سمجھ گئے اور پھر وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ اپنی قوم کی طرف لوٹے منذر بن کر، دائی بن کر۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس یہ بینات من الہدا، اس کی تعلیم اتنی سادی، اس کی تعلیم اتنی آسان کہ اگر کوئی قرآن مقدس کو کچھ دیر کے لیے بھی انابت سے سن لے، کچھ دیر کے لیے بھی ذوق اور شوق سے سن لے، اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے نور سے بھر دیتی ہیں۔ اس کو صرف مہدی نہیں ہادی بنا دیتی ہیں، اس کو صرف ہدایت یافتہ نہیں، جو توجہ کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ قرآن کریم کو سنتا ہے، یہ وہ رمضان کا تحفہ ہے۔ فرمایا اپنی قوم کے واپس آ کر انہوں نے کیا کہا؟ واپس آ کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، انہوں نے آ کر یہ دعوت دی، اے ہماری قوم اجیبوا، اجابت کرو، بات مانو، کس کی؟ داعی اللہ، اللہ کے دائی کی۔ تو ان جنات نے قرآن کریم سنا، اور کیسے سنا؟ توجہ کے ساتھ سنا۔ ایک تو قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ ایک قرآن پڑھے تو دوسرا توجہ کے ساتھ سنے۔ میں نے کہا یہ جن تھے غیر مقلد، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، امام پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، حالانکہ بات ذہن میں رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل قرآن پڑھتا اور آپ ذرا جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے با ادب سکھایا، فرمایا لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک۔ ابن عباس نے معنی کیا، بخاری میں آیا انصت للقرآن، انصت للقرآن، میرے پیغمبر جب جبریل قرآن پڑھنے لگے تو نے نہیں پڑھنا، کیوں؟ انصت للقرآن، قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے، ایک جب پڑھے تو دوسرا توجہ سے اس کو سنے۔ انصت للقرآن، اور انصت للقرآن یہ لا تحرک به لسانک، اس کا ترجمہ کیا ابن عباس نے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، جب جبریل پڑھے تو آپ نے سننا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ حکم عام ہے۔ جبریل امامت میں پڑھے، آپ مقتدی ہوں، تب بھی آپ نے انصت للقرآن، چنانچہ جبریل نے 2 دن آپ کی امامت کی، وقت نمازوں کا بتانے آئے۔ پہلے دن اول ٹائم میں جبریل نے نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن آخر ٹائم کی جبریل نے نمازیں پڑھائیں۔ یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ جبریل کو اللہ نے اوقات نماز کی تعین کے لیے بھیجا، جبریل امام تھے، محمد مصطفیٰ مقتدی تھے، اور فرمایا جب جبریل پڑھے تو میرے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن غیر مقلد کیسے سمجھے؟ اور پھر قرآن نے خود بیان کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا 5 صحابی بالخصوص
بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے، یعنی کون قرآن پڑھے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امام قرآن پڑھے تو مقتدیو تم خاموش رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، کچھ نئے لوگ تھے، انہوں نے پیچھے فاتحہ پڑھی، قرات کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود واپس ہوئے، واپس مڑے، فرمایا اما آن لکم ان تفہموا، اما آن لکم ان تاکلوا، یار تمہارا عقل کب صحیح ہوگا، کب تمہیں سمجھ آئے گی بات، اور کب تمہاری یہ کھوپڑی کام کرے گی۔ اما آن لکم ان تفہموا، اما آن لکم ان تاکلوا، انصت للقرآن کما امرکم اللہ، جب امام پڑھے تو تم نے پیچھے قرات نہیں کرنی، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں۔ قرآن کا ادب یہ ہے، قاری پڑھے گا، اسی لیے بخاری میں حدیث آئی، فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب کہے گا، تو یہ غیر المغضوب کون سی صورت ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ امام پڑھے گا۔ پیغمبر نے وظیفہ مقرر کر دیا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدیو قولو آمین، تم نے آمین کہنی ہے اور امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے یہ تقسیم کر دی، مقتدی کا وظیفہ قرات نہیں ہے، قرات امام کا وظیفہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ ایک آج غیر مقلد سکھا رہا ہے، اور ایک کس نے سکھایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف اور حدیث بھی وہ جس کی سند کی صحت پر امام مسلم کہتے ہیں محدثین کا اجماع ہے، سارے محدثین متفق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرنے والے ہیں، یا اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جائے، یہ پڑھنے والا کون ہو یہ بات قرآن میں نہیں تھی، قاری کون ہو یہ قرئ مجہول کا صیغہ ہے، قاری کون ہو یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب آؤ وہ حدیث سے دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے مقتدیو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تکبیر کے بعد جب امام سورت شروع کرے، قرأ قرات یعنی سورت شروع کرے، فَأَنصِتُوا تم خاموش ہو جاؤ۔ اب ذرا خیال کرو، امام تکبیر کے بعد سورہ یاسین شروع کرتا ہے نا جی؟ تکبیر کے بعد امام کون سی سورت پڑھتا ہے؟ اونچے بولو، کون سی سورت پڑھتا ہے؟ یہی بات اللہ کے محبوب نے فرمائی، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ
اور تکبیر کے بعد جب امام سورت شروع کرے، قرات کرے یعنی فاتحہ کی، تو مقتدی ہو تم نے کیا کرنا ہے؟ انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ اب قرآن میں اذا قرئ القرآن تھا، وہاں قاری معلوم نہیں تھا، اور جہاں حدیث میں آیا اذا قرأ الامام، وہ قرئ کا قاری معلوم ہو گیا، تو پیغمبر نے خود اس آیت کی وضاحت کر دی اور فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وہ تب ہوگا کہ امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ یا تم نے بھی پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی کوئی نہیں ہو۔ بے ایمانو حیا کرو، اتنا بڑا ظالم فتویٰ۔ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا من کان لہو امام، جس آدمی کا امام ہو، فقراءۃ الامام لہو قراءہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کی قرات ابھی آپ آئے، سب نے اذان دی یا ایک مؤذن نے؟ ایک مؤذن کی اذان آپ سب کی طرف سے کافی۔ اقامت ایک کہتا ہے یا سارے؟ ایک کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے کافی۔ ایک مؤذن کی اذان، خطبہ میں پڑھوں گا یا آپ پڑھیں گے؟ ایک خطیب کا خطبہ سارے جمعے پڑھنے والوں کے لیے کافی۔ اس کو غیر مقلد بھی مانتا ہے، نہیں تو سارے اذانیں دینی چاہیے، سارے اقامت کہیں۔ اگر ایک اقامت کہنے والے کی اقامت وہ سب جماعت کی طرف سے کافی ہے، ایک مؤذن کی اذان سب جماعت کی طرف سے کافی، ایک خطیب کا خطبہ سارے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے کافی، تو وہ فاتحہ اور قرات جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، جو جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور اس روایت کی 19 سندیں ہیں۔ 19 میں احمد ابن منی کی مسند کی سند، یہ وہ ہے جس کو علامہ البانی محدث شہیر نے ارواء الغلیل میں صاف لکھا ہے، اس کی سند حسن اور صحیح ہے اور قابل احتجاج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ تک یہ سند بالکل صحیح ہے، اور پیغمبر کریم کا واضح فرمان کہ امام کا وظیفہ قرات ہے، مقتدی کا وظیفہ انصات اور استماع، خاموش رہنا ہے اور سننا ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا قال الامام، چل یار اس کا فیصلہ جلدی کر دیتی ہے۔ بخاری شریف، حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں، ابو بکرہ نام ہے، ابو بکر صدیق اور ہیں، یہ ابو بکرہ۔ یہ خیال کرو، ایک جگہ پہ میں نے بیان کیا تو بعد میں سارے اہل بدعت کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، اس نے ابو بکر کو ابو بکرہ کہہ دیے۔ یہ ابو بکرہ صحابی کا نام ہے، ابو بکر اور ہے، ابو بکرہ یہ اور ہے۔ پیغمبر کریم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے رکوع کیا، یہ صحابی رکوع میں آ کے شامل ہوا۔ اب جو رکوع میں شامل ہو وہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہو، رکوع میں شامل ہوا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لا تعد، آپ کی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحابی کس میں داخل ہوا؟ رکوع میں۔ تو اب بات سنو،
فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو رکوع میں شامل ہوا اس نے فاتحہ کہاں پڑھی تھی؟ ٹوٹیوں پہ پڑھ کے آیا تھا۔ یہ رکوع میں شامل ہوا اور بخاری، لیکن اس کی نماز ہو گئی۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نماز ہوئی نہیں۔ اس کا فتویٰ نبی کے فتوے سے اوپر ہے۔ یار اس سے بھی آسان فیصلہ ہے، آخری نماز محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ اس غیر مکلف سے کہ آخری نماز آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب آپ تشریف لائے نماز میں، ابو بکر صدیق امامت پہ کے مصلی پہ تھے اور آپ بیمار تھے، حجرہ مبارک سے نکلے بھی صحیح، دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارے آپ کے پاؤں مبارک بھی زمین سے گھسٹ رہے تھے، اور آپ تشریف لائے ایسی حالت میں، تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس طرح دو آدمیوں نے کندھا دیا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور پھر آپ کے پاؤں مبارک بھی زمین سے لگ رہے تھے، بالکل آرام سے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں آ کر بٹھایا، تو صدیق کافی قرات کر چکے تھے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اخذ القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، آپ نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابو بکر پہنچ چکے تھے۔ آپ امام بنے، صدیق مکبر بنے، تو اب جب آپ صدیق جہاں قرات تک پہنچ چکے تھے، پیغمبر نے وہاں سے قرات لی، اس سے آگے شروع کی، شروع سے نہیں پڑھی۔ تو اب اہل حدیث سے پوچھو فاتحہ کہاں گئی؟ اخذ القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، اور یہ وجہ یہ بھی بیان کرنا تھا کہ ابو بکر کی نماز اتنی کامل نماز ہے کہ پیغمبر کی نماز کی بنا بھی ابو بکر کی نماز پہ ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی نماز اتنی کامل نماز ہے، حالانکہ مسئلہ ہے کہ الامام ضامن، امام کی نماز یہ مقتدیوں کی نماز سے تکڑی ہونی چاہیے، کبھی ہونی چاہیے، کیونکہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز پر موقوف ہے، وہ اس کو ضمن میں لینے والی ہے، اس لیے امام اچھا ہونا چاہیے، اس کی نماز بھی اچھی ہونی چاہیے، امام متقی ہونا چاہیے، تاکہ مقتدیوں کی نماز کو امام کی نماز اپنے ضمن میں لے لے۔ اور وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جہاں تک صدیق نے قرات کر لی تھی، پیغمبر نے آگے سے شروع کر کے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کی نماز ایسی تکڑی نماز ہے، ایسی کامل نماز ہے، ایسی مقبول نماز ہے کہ نماز صدیق کی بنیاد رکھ کر پیغمبر آگے سے شروع کر رہے ہیں، تو پچھلی بنیاد بالکل صحیح ہے اور پوری تکڑی اور مضبوط ہے۔ تو بہرحال پیغمبر کریم نے آخری نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ، لیکن قرات وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ابو بکر جب تک پہنچے تھے۔ اگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو پھر آپ فاتحہ سے شروع کرتے۔ یار بات کہیں اور چلی گئی۔ جن آئے، قرآن سنا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، یہاں سے بات نکلی تھی۔ اب وہ قرآن سن کر کیسے تاثرات تھے، میں عرض کر رہا تھا بینات من الہدی، قرآن کوئی پیچیدہ کتاب نہیں، بالکل کھلی ہوئی کتاب،
صاف صاف کتاب. دیکھو حبشہ میں نجاشی بیٹھا تھا، عیسائیوں کا عالم بھی تھا، بادشاہ بھی تھا. حضرت جعفر طیار وہاں پر مجلس میں حاضر ہوئے. نجاشی نے پوچھا کہ جو محمد مصطفیٰ قرآن لائے ہیں وہ کتاب ذرا سنا. تو حضرت جعفر صادق، حضرت جعفر وہاں طیار، حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم. جب حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی اور ترجمان نے ساتھ ترجمہ شروع کیا تو حبشے کا بادشاہ قرآن سن کر اس کی آنکھیں چھم چھم کرنے لگی اور آنسوؤں سے داڑھی لبریز ہو گئی. اب سارے مولوی پادری بیٹھے تھے، انہوں نے شکایت لگانے کی کوشش کی کہ یہ تو بادشاہ متاثر ہو گیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ عیسائی تھا، قرآن سن کے اس کی اسمبلی میں اس کا دل نرم ہو گیا. لیکن یہ اپنے انگریز کے بچے دیکھو ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا دل نرم نہیں ہوتا. قرآن سیڈ پہ پڑا ہے اور خود انگریز کے قانون کی پوجا کر رہی ہے، اور قرآن والے قانون کو چھوڑ کر، اور تم سے تو عیسائی بہتر رہ گیا. ابھی تک عیسائی تھا، اس نے جب قرآن سنا، حضرت جعفر نے قرآن مقدس کے بعض مقامات پڑھے. پادری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں. جس طرح آج کے پادری کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، حیات النبی کے منکر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اس وقت پادریوں نے شکایت لگا دی کہ حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں، حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، حضرت عیسیٰ کے بے ادب ہیں. تو حضرت جعفر نے تلاوتی سورہ مریم کی تھی اور سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ. تو نجاشی نے جب سنا حضرت عیسیٰ کی عظمت جو قرآن نے بیان کی ہے، تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا سارے مولویوں کے سامنے اور کہنے لگا او ملا صاحبان سن لو، مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، عیسیٰ کے رب کی قسم ہے کہ یہ تنکا، یہ دیکھ لو قرآن نے جو عیسیٰ کا شان بیان کیا، حضرت عیسیٰ کی شان اس تنکے جتنی بھی اس سے زیادہ نہیں. قرآن نے پوری شان بیان کر دی. اور وہ نجاشی، اللہ نے اس کو قرآن ایک مجلس میں اس نے سنا، اللہ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گیا. پھر اللہ نے شان دی. جب وہ فوت ہوا وہاں پر کوئی اور مسلمان نہیں تھا حبشہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے تھے اور مدینہ منورہ میں. تو نجاشی فوت ہو گیا. اللہ رب العزت نے درمیان کے پردے ہٹا دیے، نجاشی کی میت آپ کے سامنے کر دی اور آپ نے صحابہ کو جمع کر کے نجاشی کی نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی. اس سے بھی بعض لوگوں کو غیبانہ پر شک پڑ گیا. نماز جنازہ غیبانہ نہیں ہوتا، یہ سارے پردے ہٹا دیے گئے، پیغمبر کریم کے سامنے کر دی گئی میت نجاشی کی. یہی بات محدثین فرماتے ہیں. اور آپ نے جنازہ پڑھا تو اتنی شان اور مقام دیا. تو میرے بھائیوں یہ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں، کوئی پیچیدہ کتاب نہیں. یہ قرآن ملا کی کتاب نہیں، پیر کی کتاب نہیں، ختموں والی کتاب نہیں. یہ قرآن ہے بینات من الہدا والفرقان ہدی للناس. یہ قرآن دلوں کو پاک کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن ظلموں بربریت کا خاتمہ کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن اللہ کے حقوق کی ادائیگی، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی پورا کرنے والی کتاب. اور سب سے بڑا یہ قرآن یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے، یہ اصل ہدایت کا مرکز ہے.
اس لیے اب دیکھو یہ چند باتیں سنو کہ وہ جنات نے جب قرآن سنا ان کے تاثرات دیکھو. فرمایا قالو انا سمینا قرآنا عجبا، انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے سنائے قرآن عجباً. بڑے بڑے مولویوں کے پاس ہم گئے. علماء لکھتے ہیں یہ جن یہودی جن تھے یا عیسائی اہل کتاب جن تھے، وہاں بڑے بڑے مولویوں کے پاس گئے، تورات بھی سنی، انجیل بھی سنی، بڑی بڑی کتابیں سنی، بڑے بڑے مولوی سنے، لیکن خدا کی قسم انا سمعنا قرآنا عجبا، آج جو ہم نے مسئلہ سنا یہ مسئلہ آج تک مولویوں سے نہیں سنا. جو قرآن نے مسئلہ بیان کیا، بیان تو مولوی بھی کرتے ہیں، جیسے آج کے مولوی کوئی المحنت بیان کر رہا ہے، کوئی فضائل اعمال کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے دوستو بزرگوں ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے رائے بنائے، اللہ نے ان کی اتنی موٹی گردنیں بنائی، اللہ نے ان کو آلو دیے، اللہ نے ان کو مٹر دیے، اللہ نے ان کو حلوات کی توفیق دی. یہ یوں بیان دوستو بزرگو اللہ بہت بڑا ہے، یوں تو بیان کر رہے ہیں، لیکن سمعنا قرآنا عجبا، آج جو ہم نے مسئلہ سنا ہے ایسا مسئلہ تو کبھی نہیں سنا، یہ تو کوئی نیا مسئلہ ہے. عجبا، انوکھا مسئلہ، عجیب مسئلہ جو آج تک ہمارے معلومات میں نہیں تھا. وہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، یہ قرآن نری ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا. یہدی الی الرشد، سبحان اللہ، یہ وہی ہے اولئک هم الراشدون والا رشد. جنات لادے میں سمجھ گئے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، پس ہم ایمان لائے ساتھ اس قرآن کے. اب وہ مسئلہ سمجھنا ہے، وہ مسئلہ کیا نیا مسئلہ ہے، وہ قرآن عجباً کیا ہے جو مولوی بیان نہیں کرتے، جو پیر بیان نہیں کرتے، جو سبز پگڑی والے بیان نہیں کرتے، جو کالی پگڑی والے بیان نہیں کرتے، جو سفید پگڑیاں والے بیان نہیں کرتے، جو بڑے بڑے مفتیان بیان نہیں کرتے، جو بڑے بڑے مولوی بیان نہیں کرتے. وہ مسئلہ کیا فرماتے ہیں آج سمجھ آیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وہ مسئلہ یہ ہے لن نشرک بربنا احدا. قرآن مسئلہ یہ بیان کرتا ہے اوے کائنات والو، رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں. اس لیے کہتے ہیں آمنا. اللہ فرماتے ہیں اور جنوں کا حال دیکھ لو، جن آکڑے نہیں. آج اگر مسئلہ بیان کرو کہتے ہیں میرے بزرگ اکابر، میرے فلانے جنہوں نے سنا تے آمنا بھی فوراً مان گئے اور کہتے ہم ایمان لائے. اور ایمان کس پر؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ مرتے مر جائیں گے، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہمارا رب ذات میں وحدہ لا شریک، صفات میں
वहदहु ला शरीक, अपने कामों में वहदहु ला शरीक, अपने हुकूक में वहदहु ला शरीक, वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला, सुभान अल्लाह, व अन्नहु तआला जद्दो रब्बिना। यार आज कुरान सुन के पता चला साडे रब दियां शाना बड़ियां उचियां हैं। ताला जद्दो रब्बिना, आज पता चला है हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। जब तक कुरान नहीं सुना था उस वक्त तक रब की शान मालूम नहीं हुई थी। आज कुरान सुनाए और पता चल गया ताला जद्दो रब्बिना, बड़ा बुलंद है, बड़ी ऊंची शान है हमारे रब की। हमें तो मौलवियों ने गलत लाइन पे लगाया था। ओए लोगों, इतनी ऊंची शान कि अल्लाह पाक वो जात है जिसका एक तो शरीक कोई नहीं, और शान कितनी बुलंद है। मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदा, अल्लाह की शान इतनी ऊंची है उसको कोई मजबूर करने वाला नहीं है, उसको कोई मजबूर करने वाला नहीं है। मत्तखज़ा साहिबतन वला वलदा, उसकी बीवी भी कोई नहीं, उसका बेटा भी कोई नहीं। आदमी को या बीवी मजबूर करती है या बेटों से मजबूर होता है। मेरे अल्लाह की वो ऊंची शान है, उसकी बीवी कोई नहीं, यानी उसे मजबूर कोई नहीं कर सकता, उसकी बेटा कोई नहीं, उसे मजबूर कोई नहीं कर सकता। दूसरे मकाम पे कुरान ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए मेरे पैगंबर अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सुनने में एक, देखने में एक, मुतसर्रिफ होने में एक, बेड़े तराने में एक, औलाद देने में एक, खोटी किस्मत खरी करने में एक, मुश्किल कुशा होने में एक, हाजत रवा होने में एक, पुकारे सुनने में एक। कुल हुवल्लाह, फरमा दीजिए अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। एक होने का क्या मतलब है? ये मस्जिद तूबा भी एक है, आप भी जितने बैठे हैं एक एक हैं, ये दो दो है। आज नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह 3 बजे जुमा पढ़ेंगे। एक एक है या दो दो है? एक है। फिर अल्लाह एक है का क्या माना? जिब्रील भी एक है, मेकाईल भी एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अल्लाह एक है का क्या माना? तो इसलिए याद रखो अल्लाह अहद माना किया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह एक है यानी अल्लाह यकता है, अल्लाह यकता है, अल्लाह बेमिसल है। क्या मतलब? सारी कायनात की पुकारें सुनने वाला एक है। कोई पैगंबर, कोई वली माफौकल असबाब सुनने वाला नहीं, बगैर असबाब के सुनने वाला एक है अहद। कोई भी गैब दान नहीं, सारी कायनात के गैब जानने वाला अहद, वो सिर्फ एक है। कोई पैगंबर, कोई वली वो गैब दान नहीं, गैब के इल्म जानने वाला अकेला अल्लाह। कोई कायनात में सारे मांगते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह,
اے کائنات والو تم سارے منگتے ہو، تم سارے منگتے فقرا اللہ کے دروازے کے فقیر ہو۔ پیغمبر وہ خود کہتے ہیں تہجد کے وقت اٹھ کے، امام کائنات خود کہتے ہیں اللہم انی عبدو کا وابن عبدے کا وابن آمتے کا ناسیتی بیجدے کا ماذن فیا حکموں کا عدل فیا قضاؤ کا۔ اللہ میں تیرا فقیر بندہ، تو میرا داتا ہے، تو مجھے دینے والا ہے۔ ناسیتی بیجدے کا، میری پیشانی پہ تیرا تصرف ہے، تیری قدرت چلتی ہے۔ عدل فیا قضاؤک، اللہ میں محمد مصطفیٰ کا ایک بال بھی سفید ہو جائے میں اس کو بھی کالا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے وجود میں بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف تیرا حکم چلتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، پیغمبر ہیں تو اسی کے دروازے کے منگتے ہیں، فقیر ہیں جھولی پھیلانے والے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر 8 دن کا سفر کر کے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے، فرعون کے ظلم سے بھاگ کر وہ مدین کے کنویں کے پاس بیٹھا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، بھوک سے بھی نہیں ڈھالے اور ہے بھی مسافر پردیسی، وہاں پر بیٹھ کے کہتا ہے رب انی لما انزلتا من خیر فقیر۔ رب اے میرا پروردگار، رب اے میرا پالنہار، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، انی لما انزلت الیہ، انی لما ان اصل عبارت ہے اے میرے اللہ انی فقیرن، انی فقیرن لما انزلت الیہ، اللہ جو کچھ بھی تو دے دے، انی فقیرن میں تیرے دروازے کا منگتا ہوں، میں تیرے دروازے سے مانگ رہا ہوں، انی فقیرن لما انزلت الیہ من خیر، اللہ میرے جھولی میں خیر بھر دے، مجھے خیر عطا کر دے، میں فقیر ہوں۔ ہاں ہاں لوگو انتم الفقراء الی اللہ، دیکھو آدم رو رہا ہے کس کے سامنے؟ خدا کے لیے رمضان ہے، مسئلہ سمجھ لو، اگر کیڑی کے سر جتنا بھی شرک رہ گیا خدا کی قسم کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ شرک سے بچ جا میرا بھائی، بدعت سے بچ جا، اللہ کے قرآن والی ہدایت پہ آ جا، یہ نری ہدایت والی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ آدم پیغمبر رو رہا ہے اور کیسے روتا ہے؟ قالا، حضرت حوا بھی ساتھ ہیں، بے کسی کا عالم ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، جنت سے اتار دیے گئے ہیں، کوئی دوسرا واقف بھی کوئی نہیں، اور حضرت آدم زمین پہ کھڑا ہے، حضرت حوا بھی کھڑی ہے اور اللہ کے سامنے رو رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ اگر مجھے تجھے راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو تجھے راضی ہونے کا طریقہ تو آتا ہے۔ اللہ میں تجھے راضی نہیں کر پا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تجھے کیسے راضی کروں، تو راضی، میں اگر راضی کرنے نہیں جانتا تو راضی ہونا تو جانتا ہے۔ اے میرا اللہ اگر مینوں تیرے منامن دی ڈا نہیں آندی تو تینوں منیچن دی ڈا تے آندی ہے، تو تے منی سکتے ہیں، اس واسطے کہتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا
یہ ہے انتم الفقرا، سارے فقیر، دروازہ ایک ہی ہے، کہتے ہیں اے میرے ربا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا نقصان خود کیا ہے، ہم سے نقصان ہو گیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اصل معنی پنجابی ہے، اے میرا اللہ میرے کو نقصان ہوئی، جے تو اپنی رحمت دا پھیرا نہ پاویں، تو اپنی رحمت دا مینا نہ ماریں، تا اسی بالکل گئے گزرے ہاں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بالکل گئے گزرے بن گئے اگر تو رحمت نہ کرے۔ فرمایا وہ دیکھو میرا نو پیغمبر فقیر ہے، انتم الفقراء، اور کھڑا کیسے ہے؟ کشتی کے اوپر بیٹھا ہے، آگے دریائے اور اوپر کا پانی نیچے ہے، نیچے کا پانی اوپر ہے، طوفان کی موجیں اور اللہ کا غضب آ رہا ہے، پیغمبر بیٹھا ہے کشتی پر اور کہتا کیا ہے؟ بسم اللہ، کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی کسی کے ہاتھ سے چلنے والی نہیں، اس کشتیوں کو چلانے والا کون؟ بسم اللہ۔ نوح پیغمبر کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نام اور مدد سے چلے گی، اگر پھر یقین نہیں آیا انتم الفقراء، اور فقیر دیکھ 18 سال کا بیمار فقیر بیٹھا ہے جس کا نام ہے ایوب پیغمبر، 18 سال گزر گئے، مرض شدید ہے اور مرض طویل ہے، جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے اور پیغمبر بیمار ہے، 18 سال گزر گئے۔ تو جاتے ہیں نا پیر کھارے شریف، فلانے بابے کی مٹی تے خاکے شفا کھا لو، فلانی جگہ پہ قاتری شاہ کے دربار پہ چلا جا، بری امام کے دربار پہ چلا جا۔ پیغمبر حضرت ایوب 18 سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے اور پیغمبر بیٹھے ہیں صرف ایک کے دروازے پہ، ایک ہی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا نعم العبدو، اور ایک مقام پہ وجدناہ صابرا، وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب جیسا صبر کرنے والا کہیں بھی نہیں پایا۔ 18 سال گزر گئے، تو 2 دن بیمار ہو جائے، نمازیں بھی گئی، 2 دن سر میں درد پڑ جائے، تو خدا کے دروازے سے بھی گیا۔ حضرت ایوب پیغمبر ہے اور بیمار ہو گیا، کتنا عرصہ؟ 18 سال بیمار ہے۔ لیکن یاد رکھو پیغمبروں کا وجود پاک ہوتا ہے، انبیاء کے وجود طیب ہوتے ہیں، انبیاء کے وجود خوشبودار ہوتے ہیں، انبیاء کے وجود میں پیپ نہیں پڑ سکتی، انبیاء کے وجود میں کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ تو بعض مولوی کہتے ہیں حضرت ایوب کے وجود میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان مولویوں کے وجود میں اللہ کیڑے ڈال دے۔ پیغمبر کا وجود یاد رکھو پاک ہوتا ہے، یہ تو زندہ پیغمبر ہے۔ پیغمبر کا میت وجود بھی ہو، میت وجود پر بھی اللہ وہ تر و تازگی اور رونق رکھتے ہیں جو زندہ جبریل کے چہرے پہ بھی وہ رونق نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر کا وجود یہ نبوت کا مرکز ہے، نبوت کا محل ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں انبیاء کے وجود گل سڑ جاتی ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، وہ قطعی کافر اور مرتد ہیں، پکے زندیق ہیں۔ اللہ نے انبیاء کے وجود کو خصوصیت عطا کی ہے کہ انبیاء کے وجود محفوظ بھی ہوتے ہیں، تر و تازہ بھی ہوتے ہیں،
آج تمہارے اردا گرد بھی ایسے زندیق موجود ہیں، ایسے مرتد موجود ہیں۔ عثمانی فرقہ یہ سب کا سب مرتدوں کی جماعت ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کا وجود گل سڑ گیا، معاذ اللہ نبی کے وجود کو مٹی کھا گئی، فلاں ہو گیا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ قطعی کافر بھی ہے، زندیق بھی ہے اور مرتد بھی ہے۔ نبی کا وجود مبارک آج بھی الآن کما وضع، کل میت اليوم، آج بھی اس طرح ہے جیسے آج کا میت ہو، تازہ میت، تر و تازہ، طبتا حیم و میتا۔ یہی بات کی تھی حضرت صدیق نے، طبتا حیم و، پیغمبر کا وجود، پیغمبر زندہ رہے تب بھی خوشبودار ہے، وہ میتا، پیغمبر پہ موت آ جاوے تب بھی پیغمبر کا وجود خوشبودار ہوتا ہے۔ طبتا حیم و میتا، پیغمبر کے میت وجود میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ خوشبو تب ہوتی ہے کہ محفوظ ہوتا ہے، محفوظ تب ہوتا ہے کہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ خیر ایوب پیغمبر، تو بھی ذرا، اللہ نے یہ واقعات کیوں بیان کیا؟ اور بیمار ہو جاؤ، اللہ کے دروازے کے منگتے بن جاؤ، فقیر بن جاؤ۔ کیا با ایوبا اذ نادى ربہ، اور ایوب پیغمبر نے جب پکارا اپنے رب کو، اور کیسے پکارا؟ یوں نہیں پکارا اللہ 14 معصومہ دا واسطے، 11 تے 12 دا واسطے، باب آدم دا واسطے، فلانے دا واسطہ، فلانے دا واسطہ۔ جیسے آج کا پاکستانی بے ایمان اللہ کو پکارتا بھی ہے تو 10-12 دھمکیاں دے کر فلانے معصوم کا واسطہ، 5 تنہ دا واسطہ، تے 12 معصومہ دا واسطہ، تے نبی دا واسطہ، تے ولی دا واسطہ، یہ بے ایمان دھمکیاں دینے والے۔ سنو ایوب پیغمبر کس طرح پکار رہا ہے اور عرض کرتا ہے ربے ربے، اے میرا پروردگارا، ربے، اس لفظ رب میں بھی بڑی مزہ ہے، ربے اے میرا پالن ہارا، ربے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ اے میرے ربا میں بیمار ہو گیا، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میں بیمار ہو گیا، میں تیرے دروازے پہ مانگنے والا، تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ بایوبا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے ربا میرا وسیلہ تیری رحمت ہے، ارحم الراحمین، میں کمزور ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، بڑے ذوق نال اساں قبول کیتا حضرت ایوب دی پکار نو، فرمایا انتم الفقراء۔ دیکھ 950 سال محنت کرنے والا پیغمبر وہ بھی آ کر کیا کہتا ہے، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں تو میری امداد کر۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ، ہاں ہاں ایک اور فقیر مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور جیلوں میں پھنس جانے والوں، مصیبتوں میں آنے والوں، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے ربا لا الہ الا انت،
ہم نے تو یہی پڑھا ہے تیرے سوا پکارا سنن والا کوئی نہیں، لا الہ الا انتا، تیرے سوا یا یونس کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، لا الہ الا انتا، تیرے سوا جب سننے والا بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، پھر مہربانی فرما سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیری ذات وزیروں سے پاک ہے، تیری ذات شفیعوں سے پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرا مولا میرے اسباب کوئی نہیں، میرے اسباب ختم ہو گئے، اور تو لا الہ الا انتا، تو ہے ہی ما فوق الاسباب پہنچن والا، میرے اسباب مک گئے، تو مہربانی فرما۔ فرمایا فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو، حضرت یونس کی پکار کو میں پہنچا، فرمایا وہ بدر کا مقام دیکھ، ہے بھی 17 رمضان، ہے بھی جمعے کا مقام، اور وہ بدر کا مقام ہے، ایک طرف مادی قوت، ایک طرف اسلحہ ہی اسلحہ، ایک طرف اقوام متحدہ کے بدماش، تم نہیں سمجھے؟ اس وقت کا امریکہ، فرعون، ابو جہل، اس وقت کے اقوام متحدہ، وہ ایک طرف مادی قوت اور دوسری طرف ایمانی قوت۔ اللہ نے بھی فرمایا یوم الفرقان، یہ ہے یوم الفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ والفرقان، قرآن بھی فرقان، بدر بھی فرقان، ایک طرف ہزاروں ہیں اور صرف لڑنے والے کم از کم فوجی 1000، 7 لونڈیاں، شرابیں اونٹوں پہ لدی ہوئی، گانے بجانے والی، مستیاں دلانے والی، وہ ساتھ پھر رہی ہیں، اور دوسری طرف آنے والے چند تلواریں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں اور چند زرے ہیں، تلواریں بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں کسی کی جوتی ہے اور کسی کی جوتی بھی کوئی نہیں، کسی کے گلے میں کپڑا ہے اور کس نے صرف سطر چھپایا ہوا ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی کوئی نہیں، اور ایک طرف غرور و نخوت، تکبر کی آندیاں ہیں، اور ایک طرف پیارے پیغمبر، ادھر دیکھتے ہیں مشرکین کے لشکر کو اور ادھر دیکھتے ہیں اپنے مجاہدین کو، ان کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بے کسی کو بھی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر جو حوصلہ اور ہمت کا پہاڑ ہے، ایسا پہاڑ جس پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، لیکن آج وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ کا دل بھی کانپ گیا، ان کے دل پہ بھی لرزہ طاری ہو گیا، ایک طرف کفر کا غرور دیکھا، دوسری طرف اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی، پیغمبر کریم نے ادھر سے چہرہ موڑ لیا اور کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا، کافروں سے اپنی نظریں ہٹا لیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہم اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ، اللہم اے میرے ربا 15 سال کی محنت میری یہی ہے، میری پونجی میرے سامنے ہے، میں بھوکے رہ کر بھی ان کی تربیت کی، برداشت سختیاں کر کے بھی ان کی تربیت کی، یہ میری پونجی 15 سال کی میری محنت کا خلاصہ، نبوت کی محنت کا مرکز یہی کھڑے ہیں، اللہم
ان تہلک ہاذہل اصابہ، اے ربا اگر تو نے آج ان کو شکست دے دی اور مشرکوں کے ہاتھ سے، لن تعبدا فی الارض ابدا، پھر تو بھی جانتا ہے کہ تے کلے نو پکارن والا کوئی نہیں آرامنا، لن تعبد فی الارض ابدا۔ میرا اللہ تجھے بھی پتا ہے پھر سارے یا لات یا منات والے رہ جائیں گے، یا ابراہیم یا اسماعیل والے رہ جائیں گے، اور غیر اللہ کی پکار والے اگر آج یہ شکست کھا گئے، لن تعبد فی الارض ابدا۔ پیغمبر نے توحید کا حوالہ دیا، مطلب کیا تھا؟ اللہ اے پکے توحیدی انہاں دی لاج رکھیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من فرمایا میرا پیغمبر جے تیری فوج تھوڑی ہے نا، میرے اتلے فوجی آ رہے نہیں، بالف من الملائکہ، اوپر والے فوجی وہ میں بھیج رہا ہوں، میرا لشکر تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ مشرک کہنے لگے ہماری 3000 فوج اور آ رہی ہے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں میرا پیغمبر، 3000 وہ آئے تو 3000 میرے بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے 5 آ رہے ہیں، فرمایا تم 5 لے آؤ، میرے بھی 5 ہی آئیں گے، اور آئیں گے بھی ایسے مصومین، ان کے سرکاری بلے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اوپر نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور آئیں گے مردفین۔ وہ پہاڑ آج تک ٹیلا موجود ہے جس پر جبریل کی فوج نازل ہوئی تھی، وہاں پر پہنچی تھی۔ تو سارے لوگ کیا ہیں؟ انتم سارے مانگنے والے، دینے والا کون ہے؟ جنات کو یہی مسئلہ سمجھ آیا۔ قل هو اللہ احد، دینے والا ایک، جاننے والا ایک، سننے والا ایک، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آدمی مجبور ہوتا ہے بیوی کی وجہ سے، اس کی بیوی کوئی نہیں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے ہانیاں دی وجہ تو کہ کوئی برابر کے دوست ہوں، اس کا اس طرح کا کف کوئی نہیں، برابری کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اس لیے جنات کہتی ہیں انہو تعالی جد ربنا، آج پتہ لگی ہے اپنے رب دی شان، متخذا صاحبتا ولا ولدا۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا